اور مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات میں جو عمل اور بہترین کام کیے ہیں اس کا سکہ میری پوری زندگی کا عمل ان کی ایک رات اور دن کے عمل کے برابر ہوتا۔ تو ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور پر پہنچے جو تقریباً 2.5 کلومیٹر بلند ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قسم خدا کی آپ غار میں داخل نہیں ہوں گے کہ جب تک آپ سے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی مجھے چیز سانپ وغیرہ ہو تو اس سے تکلیف مجھے کو پہنچے اور آپ محفوظ رہیں۔ پھر آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو خوب صاف کیا، اور جب غار کے اندر ان کو کچھ سوراخ نظر آئے تو انہوں نے اپنی لنگی میں سے کپڑا پھاڑ کر بھر دیا اور 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں لگا دیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابھی حضور آرام ہی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ نے حرکت نہیں کی اور اسی طرح بیٹھے رہے، اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے اقدس پر گرے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی اور آپ سے دریافت فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو فوراً تکلیف جاتی رہی، مگر عرصہ دراز کے بعد سانپ کا وہی زہر پھر لوٹ آیا جو آپ کے وصال کا سبب بنا، یعنی اسی زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت سے منکر ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اونٹ کی ایک رسی جو لوگوں پر واجب ہوگی اس کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس وقت میں نے ان سے عرض کیا، یعنی لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئیے اور نرمی سے کام لیجئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے اور پست ہمت ہو گئے ہو؟ یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا ہے اور دین اسلام کامل ہو چکا ہے، تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور و ناقص ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ میں دین اسلام کو اپنی زندگی میں کمزور و ناقص ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور جو لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، جو لوگ کے زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، میں ان سے جہاد ضرور کروں گا۔
اور یہ چند حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں پیش کی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں اسی قسم کے مضمون کی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی تعریف و توصیف میں وارد ہوئی ہیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والے حضرت صدیق اکبر ہی ہیں، اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی جانشینی کے سب سے پہلے مستحق وہی ہیں۔ برادران اسلام، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر سے جو آپ مشہور ہوئے ہیں تو یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ ہے، اور جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب ساتویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کا حلیہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ ہم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرافہ حلیہ بیان فرمائیے۔ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، بدن اکہرا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی لنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا تھا، چہرہ پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، پیشانی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں، یعنی گائیاں کھلی رہتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے بال سیاہ و سفید ملے ہوئے یعنی کھچڑی نہیں تھے۔ آپ ان کھچڑی بالوں پر حنا یعنی مہندی اور کتم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا ہے، آپ قتم کا خضاب لگاتے تھے، اس سے آپ کی یعنی متعلق سیاہ خضاب کا گمان کرنا یا اس سے نیل یا ہنا ہوئے متلقن جائز سمجھ لینا یہ محض غلطی ہے۔ تفصیل کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک رسالہ کی آپ کا قبول اسلام۔ برادران اسلام، بہت سے صحابہ اکرام و تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام سبعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ثبوت میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کے وہ اشعار پڑھیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اسلام لانے کا ذکر ہے، اور ابن اساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے مردوں میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اسلام لائے، اور ابن سعد نے صحابی رسول حضرت ابو دردہ، حضرت ابو عرابی دوسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یعنی سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہاں تک کہ یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کو تردد ہوا، علاوہ ابو بکر کے، کہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ اور امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے سابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نبوت و رسالت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے، اس لیے جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے قبل ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دوست تھے، آپ کے اخلاق کی عمدگی اور عادت کی پاکیزگی اور آپ کی سچائی دیانتداری پر یقین کامل رکھتے تھے۔ تو جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے جو شخص زندگی کے عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ غلط بات کہتا ہے تو بھلا وہ خدا جل جلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا تحمل مسلمان ہو گئے۔